بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق دیکھ لیں اور پاکستان کے قوانین کے مطابق بھی دیکھ لیں، 73 کا جو قانون ہے اس میں یہ قادیانی کافر قرار دیے جا چکے ہیں۔ پھر آتے ہیں غامدی کی طرف۔ اب غامدی شروع دن سے کہا جا رہا ہے کہ غامدی ایک قادیانیت نواز ٹولہ ہے۔ اول دن سے کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں قادیانیت نواز ٹولہ ہے۔ غامدی نے انکار کر دیا ہے قادیانیت کو کافر کہنے سے۔ تو اسی پر مولانا زیاد الراحتی صاحب نے کیا ہی بہت ہی پیارا مدلل جواب دیا ہے، تو آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مجھے کچھ دوستوں نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک آڈیو گفتگو بھجوائی ہے جو قادیانیوں کے بارے میں ہے، اور میں نے سنی ہے۔ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کے عقائد غلط ہیں، ختم نبوت کا انکار غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا، کوئی نبی ہونا، یہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا مغالطہ ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے۔ دیکھیے، میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضور سے ملاقات بھی کی تھی، خط و کتابت بھی کی تھی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ حضور کی رسالت پہ ایمان لاتا تھا، اب محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا تھا، اور پھر کہتا تھا میں بھی رسول ہوں۔ اور حضور سے اس نے کہا اشرک تو ماں کا فلمبر، میں آپ کے ساتھ معاملے میں شریک کیا کہ مجھے بھی آپ کو یہ حصہ دے دیں، اپنا نائب بنا دیں یا کوئی علاقہ مجھے دے دیں۔ تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے بعد حضور کی شراکت اور اتباع میں نبوت کا دعویدار دار تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے نمائندوں کو بخاری کی روایت، بڑی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عناقکما، اگر قاصدوں کا قتل کرنا یہ معروف کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ اس کی بنیاد محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مرتد تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ حضور کے بعد کسی کو نبی مان کر مرتد تھے، ان کا قتل اسلام کے قانون کی روح سے درست تھا، لیکن چونکہ اس وقت کا عرف اور تعامل نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا لولا ان رسول اللہ تقتل لضربت عناقکما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماننے والوں کو مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، مرتد قرار دیا تھا۔ اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسلمہ سے بھی، سجاح سے بھی، طلحہ سے بھی، اسود انسی سے بھی جنگ لڑی، انہوں نے مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنے بعد نبوت کے دعوے دار کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کے ارشاد کو عمومی قانون کا درجہ دے دیا، تو کیا حضور کا یہ فیصلہ کرنا اور صحابہ کرام کو اس کو اجماعی تعامل کی شکل دینا یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حجت ہے تو قیامت تک کے لیے حضور کا یہ عمل مبارک اسوہ حسنہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ اگر اس طرح کا کوئی آدمی آج نبوت کا دعویٰ کرے جو حضور کو نبی مانتا ہو اور اب خود بھی نبی کہتا ہو، تو کیا حضور کا یہ طرز عمل اور صحابہ کرام کا اس کے مطابق تعامل یہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ اگر حجت ہے
تو اس کی پیروی میں آج ہم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ امت کا اجماعی تعامل 1400 سال سے یہی چلا رہا ہے۔ ایک تو میری گزارش، بنیادی سوال یہ ہے کہ حضور کا یہ فیصلہ، حضور کا یہ عمل، صحابہ کرام کا تعامل، یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، قرآن پاک نے بہت سے مقامات پر اسلام اور کفر کے اصول بیان کیے ہیں، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ مثال کے طور پر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 150، 51 اور 52 کا حوالہ دوں گا، 150 سے 152 تک۔ قرآن پاک نے ایمانیات کے اصول بیان کیے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول پہ انکار کرتے ہیں، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض پہ نہیں لاتے، اور درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ کافر ہیں، پکے کافر نہیں، کافر پکے کافر ہیں۔ اب یہ اصول بیان کیا قرآن پاک نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نے اصول تو بیان کر دیا، وہی بھی بند ہو گئی، اب اس اصول کی تطبیق ہمارے زمانے میں کیا ہوگی؟ قرآن پاک کے اس اصول کی تطبیق آج کے دور میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو لوگ ایمانیات کے دائرے میں تفریق کرتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض اور یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کے دائرے میں آتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اتھارٹی اسلام نے قائم کی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک نے صرف اصول بیان کیا ہے یا اور قیامت تک تطبیق کا معاملہ مبہم چھوڑ دیا ہے؟ یہ تو بہت اسلام کے حوالے سے بہت خلا کی بات ہے کہ قرآن پاک نے اصول تو بیان کیا کہ ایسا کرنے والے مومن ہیں، ایسا کرنے والے کافر ہیں، اور اصول بیان کر دیا کہ جو لوگ نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض پہ نہیں لاتے، اور درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی تطبیق کون کرے گا؟ یہ 14ویں صدی کے لیے نہیں ہے، ہمارے دور کے لیے نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ کیا قرآن پاک نے ایک اصول بیان کر کے اس کی تطبیق کا معاملہ قیامت تک کے لیے مبہم چھوڑ دیا ہے، بے اختیار چھوڑ دیا ہے کہ وہ اتھارٹی قائم کی ہے؟ اگر یہ اتھارٹی نہیں ہے تو یہ اصول کے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے؟ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اتھارٹی بھی اسلام نے قائم کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اتھارٹی بھی قائم کی ہے، اور ہمارے نزدیک امت مسلمہ کے نزدیک رسول اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کا تعامل یہ اتھارٹی ہے۔ اس کے بعد علماء امت اصولوں کی روشنی میں اجتماعی طور پر جو فیصلہ کریں گے وہ اتھارٹی ہیں۔ اصول قائم کر دینا اور اتھارٹی کو کھلا چھوڑ دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر میں تیسری بات غامدی صاحب کے اصولوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ چلیں کوئی اتھارٹی قائم نہیں کی، امت مسلمہ کا اجماعی فہم جو ہے وہی اتھارٹی ہے۔ چلیں بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح میں امت مسلمہ کا اجماعی فہم، اجتماعی دانش یہی اتھارٹی ہے، چلو اسی کو مان لیتے ہیں۔ کیا امت مسلمہ کی اجتماعی دانش اور عالم اسلام کے تمام علمی اور دینی حلقے اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ قادیانی مسلمانوں کا وجود کا حصہ نہیں اور کافر ہیں؟ امت مسلمہ کی اجتماعی دانش کو ہی معیار مان لیں، اتھارٹی مان لیں، تو وہ بھی موجود ہے بھائی۔ قرآن، حضور کا اسوہ، صحابہ کرام کا تعامل، اجماع امت اور امت کا اجماعی فہم، یہ چاروں دلیلیں آج بالکل واضح طور پر سامنے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات کہ اتنی سادہ سی بات، اتنی کامن سینس کی بات غامدی صاحب کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ بہرحال مجھے اس سے اختلاف ہے اور میں اپنی گزارش کا اظہار کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔